بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں آج ایک عمل آپ کو دے رہا ہوں. یہ عمل سب سے چوٹی کا عمل ہے، اس کے مقابلے میں کوئی عمل نہیں ہے. یہی عمل جو ہے تو اسم اعظم ہے. اسم اعظم اس سے دوسرا نہیں ہو سکتا کوئی. یہی لفظ جو ہے اسم اعظم ہے جس کا یہ عمل ہے، اور وہ لفظ ہے اللہ. تو دوستو، یہ عمل میں پیش کر رہا ہوں آپ کو، لیکن اس کی میں ایک تاثیر آپ کو بتا دوں کہ اس کی تاثیر کیا ہے. کہ ایک واقعہ جڑا ہوا ہے اس سے کہ کسی جگہ پہ ایک جاٹ کے یہاں ایک لڑکا نوکری کرتا تھا. لڑکا مسلمان تھا. جاٹ کی جبکہ کوئی ایسی غلطی نہیں تھی اس کی، بس اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے پیشگی دے رکھی تھی اسے، یعنی کہ اسے پیشگی دے رکھی تھی. اتنا پیسہ اسے دے رکھا تھا کہ 1 سال تک وہ کام کرے، وہ تب بھی نہ اترے. تو اس پیشگی کی وجہ سے وہ جاٹ جو ہے کبھی کبھی اس کو تنگ کیا کرتا تھا کہ تو نکما ہے، تو کام نہیں کرتا، اور کبھی کبھی اسے مار بھی دیا کرتا تھا، کیونکہ بچپن سے ہی وہ اس کے دورے رہا تھا. تو بھائیوں، ایک روز کا واقعہ ہے کہ لڑکا کچھ پریشانی میں تھا. جس کام کے لیے جاٹ نے بھیجا تھا وہ کام نہیں کر پایا وہ، تو جس کی وجہ سے اس نے اسے مارا. تو جب اسے مارا تو وہ وہاں سے بھاگ گیا، اور اس کے دل کے اندر ایک وسوسہ بیٹھ گیا کہ اب مجھے اس سے بدلہ لینا ہے. اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا، اس سے بدلہ لینا ہے، اسے برباد کر کے چھوڑوں گا. تو اس لڑکے کو کبھی کسی آدمی کا پتہ لگا تھا کہ ایک سربھنگ کہیں رہتا ہے، جو سربھنگ ہوتا ہے. وہ اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہا جا کے، میں شارٹ کٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ مجھے یہ عمل سیکھنا ہے سربھنگ کا. وہ بولا کہ بیٹا تمہارا کام نہیں ہے اسے سیکھنے کا، تم مسلمان ہو اور یہ عمل تمہارے قابل نہیں ہے. تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے سیکھنا ہے، مجھے ہر حالت میں سیکھنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو. کہ دیکھ لو، تمہیں ایمان سے ہاتھ دھونا پڑے گا کہ کچھ بھی ہو مجھے سیکھنا ہے. کیونکہ اس کے دل میں بدلے کی بھاونا جاگی ہوئی تھی اور وہ نہیں نکل رہی تھی اس کے دل سے. تو اس سربھنگ نے کہا کہ اچھا تو ٹھیک ہے، پہلے آپ جاؤ اس کنویں کے اوپر جہاں سے پینے کے لیے پانی نکالا جاتا ہو، اور وہاں جاؤ اور جا کے اس کے اندر پیشاب کر کے آؤ، پھر میرے پاس آنا. تو اس سربھنگ کا بھی معاملہ یہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کنویں پہ پہنچ کے اس کا ارادہ بدل جائے اور یہ اس کام کو نہ کرے اور واپس ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. وہ کنویں پہ گیا، دیکھا تو کچھ پانی بھر رہے تھے لوگ، عورتیں بھی مرد بھی. اس نے انتظار کیا، اور انتظار کرنے کے بعد میں جب دیکھا کنواں خالی ہو گیا، کوئی نہیں رہا وہاں،
تو اس نے کھڑے ہو کے اس کے اندر پیشاب کر دیا. تو جب اس نے پیشاب کیا اس کنویں کے اندر تو اس کنویں کے اندر سے ایک آگ کا گولا سا نمودار ہوا اور وہ گولا آسمان کی طرف کو چلا گیا. یہ نظارہ دیکھ کے وہ تھوڑا ڈرا لیکن پھر واپس وہ اس سربھنگ کے پاس آ گیا. کہا کہ بھائی میں پیشاب کر آیا ہوں اس میں. کہ نہ کیا دیکھا وہاں؟ کہ میں نے یہ دیکھا کہ جب میں نے پیشاب کیا تو ایک آگ کا گولا سا نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا. کہ ٹھیک ہے اب تیرے اندر سے ایمان جاتا رہا, اب تیرے اندر ایمان ختم ہو چکا, اب تو اس کام کو کر سکتا ہے. کہ تو پھر کہ اب تھوڑی سی تمہیں ٹٹی کھانی ہوگی. اس نے 7 سینک کسی لکڑی کی ایک لکڑی کی سینک لی اور اس سے 7 سینک چٹائی اور چٹانے کے بعد میں اسے عمل بتانا شروع کر دیا. اسی طریقے سے مسلسل 2 سال ہو گئے. وہ عمل سیکھتا رہا اور کامیابی کی طرف بڑھتا رہا. 2 سال میں مکمل ہو گیا. اس کے بعد بولا جو سربھنگ تھا کہ بھائی اب تمہارا عمل مکمل ہو گیا, یہ کالی کا عمل کیا تھا اس نے, کہ اب تم جا سکتے ہو. تو وہ بولا کہ جی ٹھیک ہے مجھے اجازت دو کہ پہلے میں تمہیں عمل بخش دوں. تو اس نے عمل بخشنے کے لیے سربھنگ نے اپنی زبان نکالی باہر اور اس سے بھی کہا کہ تم بھی اپنی باہر زبان نکالو. تو اتنی زبان اس کی باہر نکلی اور اتنی زبان اس کی باہر نکلی اور زبان سے زبان کا لپیٹا گیا اور لپیٹ لے کے اس نے کچھ دل ہی دل میں پڑھا. تو ایک بدبو سربھنگ کی منہ سے نکلی اور اس لڑکے کے اندر داخل ہوئی. تو اس لڑکے نے لکھا تھا کہ دنیا میں سڑی سے سڑی چیز کے اندر بھی اتنی بدبو نہیں ہوگی جتنی وہ سربھنگ کے منہ سے نکل کے میرے منہ کے اندر آئی. عمل اس نے بخش دیا اور بولا کہ اب تم جا سکتے ہو یہاں سے. اور جیسے ہی تم کالی کے دوار پہ جاؤ گے تو اپنا آپ ہی اس کے کپاٹ کھل جائیں گے تمہارے لیے, لیکن وہ نظر صرف تمہیں ہی آئیں گے, دوسروں کو نہیں آئیں گے. تو وہ لڑکا جو ہے کلکتے پہنچا جہاں اس کا مین مندر تھا. تو جب وہاں گیا تو دیکھا جیسے ہی وہاں پہنچا تو وہ دروازہ اپنا آپ کھل گیا اور وہ اندر گیا جہاں پہ کالی کی مورتی لگی ہوئی تھی. اس نے جو سربھنگ نے بتایا تھا کہ تجھے یہ پڑھنا ہے جا کے وہاں, تو اس نے وہ پڑھا. جیسے ہی وہ پڑھا تو وہ کالی پرکٹ ہوئی اس کے سامنے اور جب اس نے حاضری دی اس کے سامنے اور بولی کہ کیا چاہتا ہے تو اس نے کہا کہ میں کسی کی بربادی چاہتا ہوں. کہ کس کی بربادی چاہتا ہے؟ کہ فلاں شخص کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے اس کا سارا مال ضائع ہو جائے, ختم ہو جائے, پھر اس کے جانور, پھر اس کی اولاد اور اس کے بعد وہ. کیونکہ میں یہ نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے جب دنیا لوٹتی ہے تو کس طرح کے دکھ ہوتے ہیں, آخر میں سب سے اسے مرنا ہے. کہ ٹھیک ہے. تو وہ دھیرے 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 ساری چیزیں اس کی ختم کرتی چلی گئی. اس نے اس کی زمین جائیداد بھی بکوا دی, جتنے بیل ڈنگر تھے سب بک گئے, سب دھیرے دھیرے ختم ہو گیا. اولاد کچھ مر گئی, کچھ چھوڑ کے چلی گئی. اب وہ تنہا رہ گیا. تو ہوتا کیا تھا کہ جب کوئی مصیبت اس کے پاس جاتی تھی جاٹ کے, تو آندھی کی سی آواز جایا کرتی تھی اس کے کانوں میں. تو اس سے یہ محسوس ہو جاتا تھا اسے کہ اب آ رہی ہے. اور جب وہ اپنا کام کر کے جاتی تھی تو کہہ کے جاتی تھی وہ کہ میں پھر دوبارہ آؤں گی اور اس کام کو کروں گی. تو سارا کچھ ختم ہونے کے بعد میں اب خالی وہ جاٹ رہ گیا تھا.
تو وہ کہہ کے گئی کہ اب کی بار جب آؤں گی تو تجھے جان سے مار کے جاؤں گی. بس وہ چلی گئی. اب جاٹ جو ہے سب کچھ کھو چکا تھا, پریشان تھا بہت, کیا کروں, کس کے پاس جاؤں, کسی سے ذکر بھی کیا لیکن کوئی حل نہ نکلا. بس اتنے میں ہی پھر اسے ایک آندھی کی آواز آنی شروع ہوئی جو کہ اسی کی ہوتی تھی. تو وہ پریشان تھا, ادھر ادھر بھاگ رہا تھا. گاؤں کے اندر جو مسجد تھی, بھاگتا بھاگتا جاٹ وہ اس مسجد کے اندر کھڑا ہو گیا, جا کے دروازے کے اندر کھڑا ہو گیا جہاں وضو خانہ تھا, اور کالی باہر جا کے کھڑی ہو گئی دروازے کے, کیونکہ وہ اندر نہیں جا سکتی تھی. اتنے میں تھوڑی دیر میں امام صاحب نکل کے آئے مسجد سے, دیکھا کہ اس گاؤں کا جاٹ ایک وضو خانے کے دھورے کھڑا ہے اور پریشان ہے, آنکھوں میں سے آنسو چل رہے ہیں. تو اس سے ان امام صاحب نے معلوم کیا کہ بھئی کیا بات ہے, کیوں پریشان ہو تم. تو اس نے سارا واقعہ انہیں بتایا اور کہا کہ ایسے ایسے ایک عورت آتی ہے کالی کالی کر کے, اور اس نے میرا سارا کچھ تباہ کر دیا, برباد کر دیا, اور اب مجھے وہ جان سے مارنے آئی ہے. کہ کہاں ہے وہ, کہ وہ کھڑی باہر. تو انہوں نے کچھ پڑھا, پڑھنے کے بعد میں جو دم کیا اپنے آنکھوں کے اوپر, منہ کے اوپر, تو وہ کھڑی بھی دکھ گئی. تو انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی کے اوپر لفظ اللہ کا جو وظیفہ انہوں نے کیا تھا وہ پڑھ کے اور انگلی پہ دم کیا, اور دم کرنے کے بعد میں ایک انگلی ایسے ماری کہ بائیں ہاتھ کی طرف سے داہنے ہاتھ کے نیچے کو چلتی ہوئی. تو جیسے ہی انگلی کھینچی تو وہ وہاں سے چیختی اور چلاتی ہوئی بھاگ گئی. وہ سیدھی مندر کے اندر پہنچی اور جا کے بولی اس سے, جو سربھنگ تھا وہ بن گیا تھا لڑکا, کہ یہاں سے چلا جا, ابھی دوبارہ کبھی مت دکھانا تو مجھے اپنی شکل. کہ کیوں, جاٹ کو مار کے نہیں آئی تو؟ کہ اس مسجد کے امام نے میرے اوپر ایک انگلی ماری ہے پڑھ کے, جو 70 زخم میرے جسم کے اوپر بن گئے. اگر میں کھڑی رہتی اور دوسری مار دیتا وہ, تو میں ختم ہو جاتی وہیں. اسی وقت یہاں سے چلا جا اور کبھی واپس مت آنا لوٹ کے. تو اس کے دماغ میں یہ آئی کہ بھائی یہ 2 سال تک میں نے علم سیکھا سربھنگ کا, اور ایمان بھی گنوایا, لیکن میرے کچھ کام نہیں آیا. یہ ایک اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں آ سکتا. وہ وہاں سے چل پڑا اور اپنی غلطی کی معافی مانگتا رہا اللہ تعالیٰ سے, اور پھر ان امام سے آگے ملا, اور ملنے کے بعد میں پھر سارا واقعہ انہوں نے ان سے بتایا. تو وہ کہنے لگے کہ ظالم, توبہ کر لے جلدی سے, تو لا ایمان ہے, ہو سکتا ہے کہ اللہ تجھے معاف کر دے, تیری پہلی غلطی تھی. تو اس طرح سے اس نے پھر معافی توبہ تلا کرتا رہا وہ, اور اسی نے یہ واقعہ خود اپنا تحریر کر کے بھیجا تھا کہ میرے ساتھ ایسے ایسے واقعہ ہوا. تو بھائیو, اللہ تعالیٰ کے نام کی یہ ایک ادنا صفات ہے, بہت چھوٹی سی, جو میں نے آپ کو دی ہے. اس کا طریقہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی, کوئی بھی عامل, کوئی عامل ہو یا سادہ آدمی ہو, یہ تو ہر کے لیے لازم ہے کہ اسے 5000 مرتبہ روزانہ پڑھتا رہے, تو انشاءاللہ تعالی وہ ایک بہت اچھا عامل اور عامل قدوس بن جائے گا. تو دوستو, لمبی ہو گئی ویڈیو, میں اتنی لمبی کرنا نہیں چاہتا تھا, لیکن واقعہ جو میں نے بتایا ہے یہ بھی کاٹ کاٹ کے بتایا ہے. اگر اسے پورا بتاتا میں تو کم سے کم آدھا گھنٹہ ہو جاتا. تو
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر آپ کو یہ پسند آئے تو آپ اسے سبسکرائب کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدا حافظ.